کی نیت سے نہیں آتا، اور بلکہ جو ہے سیکھنے سکھانے کی نیت سے، کہ وہ حدیث کے الفاظ نے یا تو یعنی معلم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو اسی نیت سے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سارے کے سارے تخصص کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ایک وقت گزارا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر انشاءاللہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ باقی جیسا عرض کیا کہ الحمدللہ اساتذہ سے جو کچھ سیکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کہ پچھلے سال بھی یہ مجلۃ الاحکام اور معایر فقہ البیوع کے کچھ ابواب وہ الحمدللہ تدریس کا موقع ملا۔ اس سے پہلے جامعۃ السعید کے اندر 2 سال الحمدللہ اس تدریس کا موقع ملا، اور خود جامعۃ رشید کے اندر الحمدللہ پڑھا، جامعۃ السعید میں پڑھا، تو اور دارالعلوم کراچی سے فراغت ہے۔ اور فقہ المعاملات کے حوالے سے الحمدللہ پچھلے 8 سال سے سمجھیں کہ فقہ المعاملات کے ابواب پر ہی کام کرنے کا موقع ملتا ہے بینک اسلامی کے شرعی ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اس طریقے سے ایک تجربہ کار اور ایک مدرس ساتھی سے انشاءاللہ آپ کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ حضرات کے لیے بھی مفید بنائے اور میرے لیے بھی مفید بنائے۔ تو پہلے یعنی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی ہے، تو انشاءاللہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کا جو کتاب البیوع کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مطالعہ کریں گے، جس میں جو ہے تقریباً 17 کلاسز متوقع ہیں کہ لگیں گی۔ 16 کلاسز کا زبیر بھائی نے کہا تھا میرے سے کہ ایک سیمسٹر کے اندر تقریباً 16 کلاسیں ہونی ہیں، تو 17 تو کسی موقع پہ تھوڑا اسپیڈ میں نکل جائیں گے، تو وہ 16 میں بھی انشاءاللہ کور ہو سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مال اور اس کی اقسام۔ اچھا، مزید عرض کر دوں کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ یہ خلافت عثمانیہ کے اندر اس وقت یعنی خلیفہ وقت نے اس بات پر علماء کی ایک جماعت کو لگایا تھا کہ جو کچھ اسلام کے معاملات کے احکامات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک قانون بنانا ہے، کہ جس قانون کو پھر نافذ کر دیا جائے بازاروں میں، دکانوں پر، تاجروں کے اوپر یا اس وقت جو کمپنیاں تھیں ان کے اوپر، تاکہ وہ نافذ ہو جائے اور وہ ایک سمجھو شرعی حکم کے طور پر ہو۔ تو یہ علماء کی ایک جماعت کا سمجھے کہ اجتہاد کہہ لیں، ایک کام کہہ لیں، جنہوں نے مل کر اس وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی جس کے اندر انہوں نے پچھلے جو فقہاء کرام کی آراء ہیں ان کو بھی دیکھا، اور ساتھ ہی وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ قوانین بنائے تھے۔ اور یوں سمجھیں کہ اسلامی تاریخ آخری خلافت یہ خلافت عثمانیہ ہی تھی۔ تو یہ اب تک ہمارے پاس جو سلسلے موجود ہیں کتابوں کے، یا یوں کہیں کہ ہمارے پاس جو عملی صورت میں یعنی جو قوانین کی صورت موجود ہے، اس میں سب سے زیادہ قریب ترین کا ہے اور سب سے زیادہ لیٹسٹ ہے۔ باقی اس سے پہلے یہاں اپنے بر صغیر کے اندر فتاوی عالمگیریہ جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے لکھی گئی تھی کہ تو یہاں چونکہ یہ قوانین کے طور کے اوپر بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو تدوین ہے وہ اسی طرح کی گئی ہے جس طرح قوانین کی تدوین ہوتی ہے۔ تو مختلف کتابوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، جس طرح ہماری عام طور پر فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں کہ کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، اسی طریقے سے اس کا تعلق کیونکہ معاملات سے ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے کتاب البیوع، پھر کتاب الاجارات آئیں گی، اسی طرح کتاب المشارکہ، شرکت، مضاربہ وغیرہ۔ یہاں پر جو ہے ہم انشاءاللہ جو مطالعہ کریں گے وہ صرف کتاب البیوع کا کریں گے، آگے کتاب الاجارات اور کتاب الشرکات وغیرہ ان کا مطالعہ اس وقت ہمارے موضوع میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بیوعات ہی کہ جو ہم مطالعہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس سے ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے میں اس کے ماشاءاللہ تخصص کے ساتھی ہیں تو وہ خود آگے ان ابواب کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر موقع بموقع جیسے ہی کوئی فتویٰ حل کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ استفادہ ممکن رہے گا۔ قانون کی صورت میں یہ لکھا گیا ہے، یہ پوری کتاب مجلۃ الاحکام العدلیہ لکھی گئی ہے، تو اس میں دفعات ہیں، یعنی کیا ہے کہ کتاب ہوگی، کتاب کے بعد فصول ہیں مختلف،
اور ہر فصل کے اندر پھر مختلف دفعات کی صورت میں یعنی بات کی گئی ہے، اور ابتدا کے جو 100 دفعات ہیں وہ قواعد فقہیہ کے اوپر ہیں، اور شاید آپ کے نصاب میں میرے خیال میں الجبہ والنظائر ہے، جو آپ انشاءاللہ قواعد فقہیہ کے تو پڑھیں گے، تو وہ وہی تقریباً قواعد فقہیہ یہاں پر بھی تقریباً 100 دفعات کے اندر یعنی لکھے گئے ہیں کہ یہ قواعد ہیں، اور اس کے بعد سمجھیں اس کی تطبیقات کی صورت میں پھر باقی ابواب ہیں۔ تو ہم جب مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً 101 جو دفعہ ہے وہاں سے پھر ہماری بات شروع ہو رہی ہوگی۔ سب سے پہلے کتاب البیوع ہے، تو کتاب البیوع کا جو کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ کے اندر جس طریقے سے اگر آپ نے کبھی کوئی قانون پڑھنے کا موقع ملا ہو تو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ہر جو بھی قانون ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ بھی عام طور پہ جب بنتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اصطلاحات کے معنی لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ میں، اس قانون میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب کتاب البیوع شروع ہوتی ہے تو اس میں مقدمہ ہے، اور مقدمے کے اندر وہ اصطلاحات ذکر کر دی گئی ہیں جو کتاب البیوع میں استعمال ہوں گی، اور ان کے پھر معنی کا تذکرہ ہے کہ وہاں پہ جب یہ اصطلاحات استعمال ہوں گی تو ان کے معنی کیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کا سبق اور اگلا سبق ہمارا مقدمے پر ہی مشتمل ہوگا، اور اس میں جو مختلف اصطلاحات ہیں اس کو ہم منضبط انداز میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی وہاں تو بس جب اگر ہم کتاب کھولتے ہیں تو کتاب کے اندر تو مسلسل یعنی ہر آ رہی ہوتی ہیں یعنی تعریفات، لیکن ہم ایک منضبط انداز میں ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مقدمے کے اندر اصطلاحات ہیں، پھر ان اصطلاحات کا جو تعلق ہے، کچھ کا تعلق مال کی تعریف اور ان کے اقسام کے حوالے سے ہے، کچھ اصطلاحات کا تعلق جو بیع کی تعریف اور ان کی بیع کے اقسام کے حوالے سے ہے، اور کچھ اصطلاحات وہ ہیں جن کا تعلق عقد سے ہے کہ عقد اور اس سے متعلق جو، جیسے عقد کے اندر ہم اگر بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی عقد کرنے کے لیے ہمیں ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، ایجاب اور قبول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یعنی ایجاب قبول ہو گئے، اور اگر بیع کی بات کرتے ہیں تو پھر جس کے اوپر یہ اپنے ارکان ہوں گے یا عقد ہو رہا ہوگا وہ مبیح ہے، تو وہ چیزیں ہیں، تو وہ اصطلاحات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ شیڈول شروع میں ذکر کر دیا۔ موضوعات میں آج کا ہمارا مال کی تعریف پر ہم بات کریں گے، ملکیت کی تعریف پر بات کریں گے، اور مال کی اقسام پر انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مال کی تعریف، کہ مال کسے کہتے ہیں، سب سے اہم چیز ہے انشاءاللہ جب ہم آگے بیع کی تعریف کریں گے تو اس کی تعریف کے اندر بھی مال پہلے آ رہا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ رضامندی کے ساتھ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ، یہ بیع کہلاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مال کیا ہے۔ تو مجلہ اور اسی طرح شامیہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ لوقت الحاجہ، کہ وہ چیز جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو اور اس کو ضرورت کے وقت کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے، یہ تعریف کی ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ والے نے بھی، اور شامیہ میں بھی اسی قسم کے الفاظ یہ تعریف کی گئی ہے مال کی۔ ٹھیک ہے، جیسے میں عرض کیا کہ اگر بیع کی تعریف میں بھی مال آئے گا تو مال کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے۔ بحر الرائق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں مال کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ خلق لمصالح الآدمی وممکن ادخارہ وتصرف فیہ علی وجہ الاختیار، کہ مال وہ چیز ہے جو انسان کی، آدمی کی مصالح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا ذخیرہ ممکن ہو اور اس پر انسان اب ایک وجہ الاختیار، اپنے اختیار کے ساتھ تصرف کر سکے، تو وہ چیز مال ہے۔ مزید ایک اور تعریف مجمع الانہور کے اندر کہ المال عین یجری فیہ التبادل والتنافس، کہ مال وہ عین ہے، یہاں اس تعریف میں عین کی بات آ رہی ہے کہ وہ عین ہے کہ جس میں انسان آپس میں مقابلہ کرتا ہے اور لالچ کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، تو وہ چیز مال ہے۔ اب اگر اس مال کی 3 تعریفیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس کی اگر ہم قیودات کی بات کرتے ہیں کہ مال اس میں کس کو کہا جائے، جیسے جب ہم منطق میں بات کرتے ہیں کہ جامع معنی تعریف ہوتی ہے تو اس میں کچھ
پہلے یعنی نو ہوتی ہے پھر فصل ہوتی ہے، تو یہاں پر قیودات کیا ہیں؟ اب مال کے حوالے سے 3 حوالوں سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مال کے اندر عینیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو اوپر جو تعریفیں ذکر کی گئی ہیں اس میں صرف تیسری تعریف ہے جس کے اندر بات کی گئی ہے کہ مال عین ہونا چاہیے۔ اچھا، باقی اور بھی تعریفات ہیں جس میں فقہاء کرام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مال عین ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج کل کی بہت ساری اشیاء ہیں جس کے اوپر یعنی بات ہوتی ہے کیا یہ چیز مال ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو سوچنے کے لیے ایک چیز دیتا ہوں، وہ یہ کہ بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی آج کل جو ہے ایک بڑی چیز ہے، بڑا نام ہے، اور لوگ مسلسل سوالات کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈیجیٹل کرنسی جائز ہے، حرام ہے، حلال ہے؟ ایک ایسی کرنسی ہے جو نظر نہیں آتی، تو کیا وہ مال ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر عینیت کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ عین نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی ہم فوراً ہی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز دونوں تعریفوں میں نظر آتی ہے اوپر والی، وہ یہ کہ ادخار، کہ ذخیرہ کیا جا سکے۔ مال ایک ایسی چیز جس کو ذخیرہ کیا جا سکے، اگر اب ایسی کوئی چیز ہے جس کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کو مال بھی نہیں کہا جائے گا۔ دوسری چیز ایک اور جو قیودات میں ہے وہ ہے میلان طبع، کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہو تو اس کو مال کہیں گے۔ ایک چیز جس کی طرف انسان مائل ہی نہیں ہوتا اور اس کے اندر اس کو خرچ کرنے کے لیے تبادل یعنی آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا، اس کو جمع کرنے میں ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا، تو اس کو مال کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بات دیکھی کہ مال کی تعریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انسان کی طبیعت بھی مائل ہوتی ہو اور ان کا آپس اس مال کو جمع کرنے، اس کو خرچ کرنے میں مقابلہ بھی چلتا ہو، تو ایسی چیز مال ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اب ایسی چیزیں جس کے اندر یہ انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، خود یعنی گندگی ہے، نجاست ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس کو انسان ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس میں کوئی طبیعت بھی مائل نہیں ہے اور اس میں مقابلہ بھی نہیں ہے، تو وہ چیز پھر مال نہیں ہوگی۔ ایک اور جو تیسری قید ہے وہ تصرف علی وجہ اختیار، کہ انسان اس کے اوپر تصرف کر سکے اپنے اختیار کے ساتھ، علی وجہ الاختیار اس کے اوپر۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ مال کی تعریف کی قیودات ہیں، کہ عین ہے یا نہیں ہے، ادخار اس کے اندر ہو، میلان طبع ہو، اور تصرف علی وجہ الاختیار۔ دوسری چیز جو آج آپ کے ساتھ ذکر کرنی تھی وہ ہے ملکیت کی تعریف۔ مال ہے، اب جو وہ مال جس کے پاس موجود ہے اس کی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ما من شأنہ ان یتصرف علی وجہ الاختصاص مالا اولا۔ ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ اس شان کے ساتھ اس طریقے سے انسان کے پاس آئے کہ انسان کو اس کے اوپر تصرف کرنے میں اختصاص حاصل ہو۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ملکیت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے ہی اس کے اوپر تصرف کا اختیار ہے، کسی اور خاص طور پر کسی اور کو اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ تصرف کا علی وجہ الاختصاص، انسان کو اختیار ہونا، یہ مطلب ہے اس کی ملکیت ہونے کا، کہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز، یعنی ایک مال کی تعریف ہو گئی، دوسری ملکیت کی تعریف ہو گئی، اور تیسری چیز جو ہم نے آج ذکر کرنی ہے آپ کے ساتھ وہ ہے مال کی اقسام، ٹھیک ہے۔ یہ مال کی اقسام بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے مال کی 3 قسمیں بنتی ہیں، مقدرات ہیں، عروض ہیں، اور نقود ہیں، ان کی تعریفات۔ اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں مقدرات کی تو اس میں مزروعات ہیں اور مثلیات ہیں۔ مثلیات میں مکیلات، موزونات اور معدودات متقاربہ آتی ہیں۔ عروض کے اندر قیمیات اور معدودات متفاوتہ آتی ہیں۔ اب ان کی ہر ایک کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ نقود کی سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نقود کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 آلہ تبادلہ ہو، نمبر 2 قیمتوں کا معیار بنے، اور نمبر 3 بچتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ ان تینوں میں بھی سب سے اہم آلہ تبادلہ ہے۔ نقد عام طور پر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو لوگ اپنے ایکسچینج کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو پہلے وقتوں کے اندر، اور جو جس کو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ثمن خلقی ہے وہ سونا چاندی، کہ وہ ہر حالت میں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وہ نقد ہی ہیں، ان کو ہم عروض یا مثلیات وغیرہ میں شامل نہیں کر سکتے، وہ
نقود میں شمار ہوتے ہیں، نقود کے احکامات ان کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ باقی آج کے وقت کے اندر مختلف جو کرنسیز ہیں وہ سارے کے سارے نقود میں آ جائیں گے کہ جو کہ آلہ تبادلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے عروض۔ عروض سے مراد کیا ہے کہ مکیلات، موزونات، نقود اور حیوانات کے علاوہ جو اشیاء ہیں وہ عروض کہلاتی ہیں۔ جیسے مختلف برتن وغیرہ کی ٹائپ کی چیزیں ہو گئی، کپڑے لتے ہو گئے بنے ہوئے۔ ایک تو کپڑے ہیں جو کہ تھان کی صورت میں وہ تو مزروعات میں عام طور پہ آ جاتے ہیں، لیکن بنے ہوئے کپڑے تو وہ یا بستر وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے عروض میں آ جاتے ہیں کہ نہ یہ مکیلات ہیں، نہ موزونات ہیں، نہ نقود ہیں اور نہ ہی حیوانات ہیں۔ باقی مقدرات کسے کہتے ہیں کہ جن کی مقدار کا تعین کیل کا مطلب ہوتا ہے بھرنا۔ جیسے آج کل کی اگر ہم کیل کی بات کریں تو دودھ ہمیں ملتا ہے 2 لیٹر کے حساب سے بنتا ہے، بھر بھر کے ہمیں دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرول ہے تو اس کا ایک معیار ہے کہ وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہے کیلی چیز، یعنی وہ کیل ہے، اس کو ہم کہیں گے کیل۔ وزن کہ جو وزن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو وزن تول کر بیچا جاتا ہے، جیسے ہمارے اکثر اشیاء جو کہ کلو گرام وغیرہ کے ساتھ بکتی ہیں وہ وزنی ہو گئی۔ اور عدد جیسے ہمارے دیار کے اندر پاکستان میں انڈے ہو گئے درجن کے حساب سے ملتے ہیں، یا کیلے کچھ علاقوں میں درجن کے حساب سے ملتے ہیں، تو یہ عددی چیزیں۔ اور زرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء جو کہ گز کے ساتھ ناپ کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر جیسے کپڑے وغیرہ ہیں تو وہ گز کے ساتھ ملتے ہیں، زمین ہے تو وہ گز کے ساتھ دی جاتی ہے، تو یہ ساری ساری مزروعات میں سے ہو جائیں گی۔ پھر مثلیات کس کو کہتے ہیں کہ جن کے مثل میں معتدی فرق کے بغیر، جن کی مثل معتدی فرق کے بغیر مل جائے۔ اور یہ معتدی کا مطلب یہ ہے کہ جو خریدار ہے اور بیچنے والا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ کون سا عدد اس میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ سب ایک تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، قریب قریب ہیں۔ تو عام طور پہ اس لیے یہ جو مثلیات ہیں یا تو کلو گرام سے بکری ہوتی ہے، لیٹر سے بکری ہوتی ہیں، اور یا یہ مزروعات کی صورت بن جاتی ہے جس میں اب کلو گرام سے عام مل رہے ہیں، یا کیلے کوئی اور آئٹم مجھے کلو گرام سے مل رہا ہے، دال ہے، گندم وغیرہ ہے، تو اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گندم کا کون سا دانہ مجھے مل رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے مثلیات کا۔ اور قیمیات وہ ہیں جن کے اندر مثل جو ہے معتد بھی فرق کے بغیر نہ ملے۔ جیسے اب قربانی کا وقت آنے والا ہے تو جانور ہیں تو یہ قیمیات میں سے ہیں کہ ہر گائے ہر بکرا اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات وزن میں برابر ہونے کے باوجود ان کی قیمت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی نسل کا ہونے کے باوجود ان کے شکل و صورت کی وجہ سے یا دیگر خوبیوں کی وجہ سے ہر ایک کی قیمت مختلف لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے قیمیات کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں مکیلات کا تو جن کو بھر کے دیا جائے، موزونات وہ جن کو تول کے دیا جائے، معدودات متقاربہ جن کو گن کر بیچا جائے، جن کی کیونکہ اکائیوں میں زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے جو ان کو گن کر بیچا جا رہا ہوتا ہے درجن کے حساب سے، سینکڑے کے حساب سے۔ اور مزروعات جنہیں پیمائش کر کے بیچا جائے، اور معدودات متفاوتہ جن کو گن کر تو بیچا جاتا ہے لیکن ان کی اکائیوں میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی سوال آتا ہے کئی دفعہ کہ جیسے بقرعید کے موقع بعض اوقات ٹھیکے کے طور پر جو گائیں بکریاں خریدنے کا ٹھیکہ ملتا ہے، کئی دفعہ مدارس جو اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی ٹھیکیدار معاملہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو 100 گائیں چاہیے، آن ایوریج وہ گائیں مثال کے طور پر 3 سے 4 من کی ہوں گی، اور قیمت جو ہے ان کی وہ مثال کے طور پر 1 لاکھ سے 1,20,000 کے درمیان ہوگی۔ وہ ایک ساتھ ہی ساری گائوں کو سودا کروا رہا ہوتا ہے، تو اب وہ ہیں تو معدودات ہو گئی، 100 گائیں ہیں، ایک قیمت ہے، لیکن متفاوتہ ہیں، وہ متقاربہ نہیں ہے۔ کیونکہ متقاربہ ہوتی تو پھر ان کی قیمت میں اس طرح فرق بھی نہ ہوتا اور ہر ایک کی الگ سے ویلیو بھی نہ لگ رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک نوٹ ہم نے لگایا ہے کہ پہلے جو مزروعات قیمیات میں سے تھیں اور اب ضروری نہیں ہے۔ پہلے وقتوں میں جو مزروعات تھی یعنی وہ قیمیا، یعنی معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو کپڑے وغیرہ کاتا جاتا تھا، کپڑا بنایا جاتا تھا، فیکٹریاں تو تھی نہیں، تو ہاتھ سے ہی بنتا تھا اپنے، تو اس میں ہی ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک دھاگا موجود ہے تو 2 گز 4 گز اس دھاگے سے بن گیا، پھر دوسرا دھاگا موجود ہوا اس سے اگلا تھان کو جوڑ دیا گیا، اس لیے اس کو قیمیات میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل چونکہ بڑی اچھی فیکٹریاں ہیں اور پورا تھان کا کپڑا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے،
اس لیے ان کو مثلیات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی آخری بات کہ کیفیت کے اعتبار سے مال کی تقسیم، جب ہم کیفیت کے اعتبار سے مال کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ مال متقوم ہو سکتا ہے، غیر متقوم ہو سکتا ہے، مال منقولی ہو سکتا ہے، غیر منقولی ہو سکتا ہے، مال محدود ہو سکتا ہے یا مشاع ہو سکتا ہے، مال دین ہو سکتا ہے یا عین ہو سکتا ہے، استعمالی ہو سکتا ہے یا استہلاکی، یہ آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تباین کی نسبت رکھتے ہیں۔ اگر متقوم ہے تو غیر متقوم نہیں ہوگا، منقولی ہے تو غیر منقولی نہیں ہوگا، محدود ہے تو مشاع نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی جوڑے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تباین کی نسبت رکھتے ہیں کہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا۔ تعریف کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی، یہ پی ڈی ایف بناتے ہوئے جو کچھ تعریف کالی ہو گئی، خیر ہے، میں انشاءاللہ جو اس کی پھر آپ کو پی پی ٹی بھی بعد میں شیئر کر دوں گا۔ تو مال متقوم وہ مال جس سے انتفاع کی شریعت نے اجازت دی ہو تو وہ مال متقوم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے غیر متقوم وہ مال ہو گیا جس کی شریعت نے انتفاع کی اجازت نہیں دی، شراب ہے یا خنزیر ہے یا کوئی اور آئٹم ہے جس کی شریعت نے جس سے انتفاع کی اجازت نہیں دی تو وہ مال غیر متقوم نہیں ہو سکتا، غیر متقوم ہو جائے گا۔ اور غیر متقوم اچھا ایک اور چیز جو مال محرس، محرس آگے محدود اور مشاع کی بات بھی آ رہی ہے، یعنی محرس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے۔ اب اس کی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ چیزیں جو کہ مباح الانتفاع ہیں، یعنی سب کے لیے اس سے انتفاع کرنا جائز ہے، آپ کے نہیں ہے خاص طور پر۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں پانی کی، آگ کی، یا خودرو جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جب تک جنگل میں ہے وہ گھاس وہ مال محرز نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اس کو کاٹ لیا اور اس کے بعد اب آپ کے اپنے پاس آ گئی، پھر یہ مال محرز ہے۔ اب یہ پھر یعنی متقوم ہونے کے لیے محرز ہونا بھی ضروری ہے، اس سے پہلے آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کو خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ مزید منقولی اور غیر منقولی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مال جس کو نقل کیا جا سکے وہ منقولی ہے، غیر منقولی وہ ہو گیا جس کو نقل نہ کیا جا سکے، جیسے جائیداد وغیرہ ہوتی ہے، غیر منقولی ہو گئی۔ محدود اور مشاع کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اپنے خارجی وجود میں دوسرے اموال سے الگ اور ممتاز ہو، یہ مال محدود کہلاتا ہے۔ اور مال مشاع جو کہ ممتاز نہ ہو، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک مکان ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اب سب بھائی مل کر اس مکان کے مالک ہیں، تو اب یہ جو مالک ہے یہ مشاعن ہے، متعین نہیں ہے کہ کون سا کمرہ کس کا ہے، بلکہ ہر جو بھائی ہے، بہن ہے، ورثاء ہیں، وہ اس گھر کے ایک جزء میں جو ہے مالک ہیں، تو یہ ہے مال مشاع۔ اور جو مال محدود ہے یا مال محوز ہے وہ صورت ہے جس کے اندر وہ تقسیم ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر دو گھر تھے، ابتدا میں تو ہر شریک یعنی ہر وارث دونوں کا مالک تھا، لیکن بعد میں تقسیم کر لی کہ ہاں بھائی یہ حصہ اگر مثال کا 400 گز کا پلاٹ تھا، ہر 100 گز کاٹ لیا کہ 100 گز یہ والا اس بھائی کا ہے، 100 گز اس کا ہے، تو اب یہ محدود ہو جائے گا تقسیم ہونے کے بعد۔ دین اور عین کی جب ہم بات کرتے ہیں، دین وہ ہوتا ہے جو کہ واجب فی ذمہ ہو، انسان کے ذمے میں واجب ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ادھار خرید و فروخت کی، میں نے کہا کہ لیپ ٹاپ میں آپ کو 20,000 کا بیچتا ہوں اور پیسے پھر آپ مجھے بعد میں دے دیجیے گا، تو اب یہ جو 20,000 ہیں یہ دین بن گیا۔ اسی طریقے سے بیع سلم کے اندر جب آپ نے اس کسی چیز کی قیمت شروع میں دے دی اور مال آپ نے بعد میں ملنا ہے، مسلم فی آپ کو بعد میں ملنا ہے، تو مسلم فی آپ کو بعد میں ملنا ہے وہ دین ہو جاتا ہے۔ اور عین کا مطلب ہے جس کا خارج میں وجود ہو، تو جب آپ کے یعنی مسلم فی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جب آپ کو قبضے میں دے دی جاتی ہے وہ چیز تو وہ پھر عین، یعنی جب تک مسلم فی حوالے نہیں ہوتی وہ دین ہے، لیکن جس وقت عین سامنے موجود آ جائے اور حوالے کر دی جائے تو وہ عین بن جاتی ہے۔ عین سے مراد وہ چیزیں جو کہ خارج میں جس کا وجود موجود ہو اور یعنی وہ وجود ہو اور متعین ہو کہ ہاں بھئی یہ چیز ہے، تو یہ پھر عین بن جاتی ہے۔ اور استعمالی اور استہلاکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو استعمالی کہتے ہیں عین کو باقی رکھ کر اس سے انتفاع ممکن ہو۔ یہ جو تقسیم کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اجارات اور عاریت کے باب میں، کہ اجارہ پر وہ چیز دی جا سکتی ہے جو کہ استعمالی ہو، یعنی اس چیز کو باقی رکھ کر اس سے انتفاع ممکن ہو،
اور استہلاکی چیز کا اجارہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح عاریت کا معاملہ ہے، کسی کو یعنی استعمال کے لیے کوئی سامان دینا تو وہ بھی استعمالی اشیاء میں ہو سکتا ہے، استہلاکی اشیاء میں نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے مال کی پھر یہ دو تقسیم کی جاتی ہیں. تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو یہ پہلا سبق ہے. انشاءاللہ دوسرا جو سبق ہے وہ بھی مقدمے سے ہے. وہ جب 2 سبق ہمارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ مجلہ کی جو عبارات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے ہم اس میں سے باتوں کو یعنی اس کو بھی مطالعہ کر لیں گے. مزید انشاءاللہ گروپ میں آپ کے ساتھ جو شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ کی شرح ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس کا بھی آپ ساتھ ساتھ مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. اور تقریباً یا تو ہر سمجھیں گے ابھی آج ہم نے جو پڑھا ہے تو آئندہ تو ذہن میں نہیں ہے کہ آپ سے کوئز لیا جائے، لیکن جیسے ہی مقدمہ پورا ہوگا یعنی 2 ہمارے جذبات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا ایک کوئز بھی لیا جائے گا. اور کوئز جو میں دوں گا انشاءاللہ وہ نہ صرف یہ کہ جو آپ کی سلائڈس آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اس میں سے ہوگا، اور مجلہ کے متن میں سے ساتھ میں جو آپ کے ساتھ میں شرح شیئر کروں گا تو اس میں سے بھی کوئی سوالات آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر کے ایک کوئز آپ کا لے لیں گے. اور باقی انشاءاللہ جو آپ کے نگران مفتی زبیر صاحب وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ یہ جو ہم آپ کے ساتھ ساتھ کوئز لے رہے ہوں گے اس کا ایک وزن ہوگا آپ کے سالانہ کارکردگی میں. اور جب انشاءاللہ پوزیشن بنے گی آخر کے اندر کہ کون سے ساتھی تھے جو محنت کے ساتھ کام کرتے رہے اور ان کے فتاوی بھی پورے ہیں، اور جو امتحانات درمیان میں چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے اس میں بھی ان کی کارکردگی اچھی رہی ہے تو ان کے لیے کوئی اعزاز کوئی انعام انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. تو یعنی آپ نے سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ اس چیز کو لینا ہے کہ جو آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ بھی سنیں، باقی مطالعہ بھی کریں، شرح کا مطالعہ بھی کریں. دیکھیں یہی وقت ہے اپنی صلاحیتیں بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ کل کو جب آپ کسی بھی پوزیشن پہ پہنچیں، چاہے آپ آگے درس و تدریس میں ہی لگیں یا جیسا کہ ایک بڑا موقع ہے اس وقت ان علماء کرام، اور موقع بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ ایک طرف سے شریعہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر آپ نے پورے نظام کو سود سے پاک کرنا ہے. تو آپ حضرات کی یعنی یہ ایک بڑا موقع، ذمہ داری، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے علماء کی کہ اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں، اور ایک موقع بھی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. تو اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کریں کہ مختلف جگہوں کے اوپر یعنی علماء کرام کی ضرورت پڑے گی کہ وہ وہاں پہنچیں اور پھر یعنی امت کی رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے جو سودی معاملات ہیں اس سے بچتے ہوئے جائز حقوق کے ذریعے سے تمام جتنے بھی سودی معاملات ان کو انجام دیا جا سکتا، یعنی جائز طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. جزاک اللہ خیر. مفتی نعمان بھائی ہمارے سامنے جو ہے وہ آج کے کو پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد معاون تخصص فقہ معاملات المالیہ ثناء الحق بھائی جو ہے، مفتی ثناء الحق بھائی اپنا میراث کے موضوع پر جو ہے وہ فقہ معاملات اور میراث کے حوالے سے اپنی پیش کریں گے.